تو آج جو ہمارا عنوان ہے وہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نظریہ یہ اٹھا کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، کوئی شے نہیں۔ اور یہ نظریہ دیا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، انبیاء، اولیاء، صالحین اتنے بھی اختیار ہیں کہ اپنا کوئی پیشاب تک بھی نہیں روک سکتا۔ یہ بدعقیدگی جو ہے اس کا رد کرنا ہمارا ذمہ فرض ہے، ہم نے بھی اس کا جواب دینا ہے، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس عقیدے کا اور اس نظریے کا رد کریں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو فتنے ہیں ان سے گھبرانا نہیں آپ نے، آئندہ بھی اس طرح کے فتنے پیدا ہوں گے۔ شیطان نے پہلے دن سے جب وہ جنت سے نکالا گیا تو اس نے یہ وعدہ کیا کہ لأغوینہم اجمعین، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، سارے کے سارے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت بابا آدم علیہ السلام جن کی وجہ سے وہ جنت سے نکلا، تو ان کی نسل سے آنے والے ہر سالے بابے کے ساتھ اس نے دشمنی کرنی ہے اور اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کی خبر ارشاد فرما دی تھی۔ مقدمہ مسلم کے اندر حدیث نمبر 7 ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یکون فی آخر زمان دجالون کذابون۔ سرکار دو عالم غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہیں وہ جھوٹے مکار لوگ ہوں گے۔ یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں۔ ارشاد فرمایا فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تو لازم ہے کہ تم ان سے بچو کہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فطرے میں مبتلا نہ کر دیں۔ غیب داں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ خبر ارشاد فرما دی تھی کہ ایک وقت آئے گا لوگ جھوٹے ہوں گے اور ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ نہ آپ نے سنی ہوں گی نہ آپ کے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ تو اس طرح کی جو بدعقیدگی کے جملے ہیں، انبیاء کی توہین، قرآن کریم کی تقسیم پر اعتراض، انبیاء، اولیاء، صالحین کی توہین کرنا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں یہ کہنا کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں نہ ہم نے سنی نہ ہمارے باپ دادا نے سنی۔ لہذا حضور علیہ السلام نے اس دجال کے بارے میں بھی خبر دے دی تھی اور ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، علماء کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا ہے، اہل علم کے ساتھ مربوط رہنا ہے اور اپنے عقیدے کو کیا کرنا ہے، مضبوط رکھنا ہے۔ اب یہ عقیدہ کہ بھائی کسی کا کوئی اختیار نہیں، خاص طور پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا، انبیاء میں تو وہ بھی ہیں، سرور انبیاء ہیں، کہ وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان یہ بیان کی ہے کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ محبوب علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ امت کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ حضور کا یہ اختیار قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ پر بیان فرما رہا ہے کہ وہ جس چیز کو اللہ کے حکم کے مطابق حرام فرمائیں وہ حرام ہے، جس کو اللہ کے حکم کے مطابق حلال فرمائیں وہ تو حلال، حرام، جائز ناجائز یہ حضور کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو با اختیار بنا کے بھیجا ہے۔ یہ نظریہ اسلام کے اندر کافروں نے ڈالا ہے، یہ کافرانہ سوچ ڈالی گئی ہے کہ بھئی نبی جو ہے وہ صرف ایک ڈاکیے کی طرح ہوتا ہے، نعوذ باللہ، جس طرح ایک ڈاکیہ آتا ہے وہ خط دے کے چلا جاتا ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ نبی، یہ پیغمبر وہ ہیں جن کی مرضی پر چلنا، جن کی رضا پر چلنا وہ ایمان والوں پر لازم ہے۔ آگے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ محبوب جو تمہیں عطا کریں وہ لے لو، جس سے منع کریں۔ یہاں بھی حضور نے اپنے محبوب کے اختیار کو بیان کیا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو با اختیار بنایا ہے، جس معاملے میں فرما دیں یہ ٹھیک ہے تو وہ، اور آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہے، کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور جب حضور علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے تو آپ حدیثیں پڑھیں، احادیث بھری پڑھی ہیں،
ہر معاملے میں صحابہ یہ کہتے ہیں اللہ و رسول اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ صحابہ کرام پہلے مومن ہیں، صحابہ کرام پہلی جماعت ہے، قیامت تک آنے والے ہر مومن مسلمان کے لیے نمونہ عمل ہیں، عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو عطا کریں لے لو، جس سے منع کریں، اور یہ ماں عام ہے، جو بھی کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرما دیا۔ سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقط اطاع اللہ۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ رسول کی شریعت الگ ہے اور خدا کی شریعت الگ ہے، خدا کا فرمانا الگ ہے، رسول کا فرمانا، ایک غلط فہمی نہ آئے کوئی کہ رسول الگ ارشاد فرماتے ہیں، خدا اور حکم ارشاد فرماتا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا جس نے میرے محبوب کے اختیار کو مانتے ہوئے میرے محبوب کی پیروی اور اتباع کر لی، اس نے حقیقت میں میری پیروی کر لی۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کو قرآن نے عطا کیا ہے کہ رسول کیا ہیں؟ مالک و مختار ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ لہذا حضور تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ غلاظت کہاں سے آ گئی ہے کہ نعوذ باللہ بے اختیار بنا دیا اور ان کے بارے میں اس طرح کے ہلکے جملے بولے؟ آپ دیکھیں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اختیار کی کیا عالم ہے۔ 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، وقت میرے پاس بہت مختصر ہے، میں مضمون کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے حدیث شریف جو ہے بخاری کی 2 مقام پہ یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا پہلا نمبر ہے 6426، دوسرا مقام ہے 1279۔ راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ تشریف لائے، احد کے مزارات پر آپ نے نماز جنازہ ادا کی، جس طرح میت پر جنازہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ ممبر پر تشریف فرما ہونے کے بعد سرور دو عالم نے فرمایا انی فرطکم وانا شہید علیکم، میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں۔ کیا فرمایا؟ پیش رو، پہلے پہنچنے والا، حوض کوثر پر پہنچ کر انتظار کرنے والا ہوں، اور میں تم پر گواہ ہوں تمہارے ہر معاملے کا۔ اور گواہ وہ ہوتا ہے جسے پتہ ہوتا ہے، جو آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ باخبر ہوتا ہے۔ حضور نے اپنی شان خود بیان کی کہ میں امت پر کیا ہوں۔ قرآن پاک میں بھی حضور کا یہ منصب بیان ہوا ہے کہ ہم نے رسول کو کیا بنایا؟ تم پر گواہ بنایا، ظاہرا مبشرا بھی فرمایا، گواہ بھی بنایا، ہر امت پر ایک گواہ ہے، اور حضور تمام امتوں پر گواہ ہیں۔ پھر فرمایا واللہ فإنی واللہ لانظر الی الحوض الآن، خدا کی قسم ہے میں اس وقت احد کے میدان میں ہوں، لیکن میری نظر اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ یہ بخاری ہے، یہ کو نہیں پڑھتے لوگ، اٹھاتے کو نہیں، ہم جیسے ہیں جی، ہیں جی۔ تو کیا فرمایا واللہ لانظر الی الحوض الآن، اس وقت میں میدان احد میں ہوں اور میں جنت میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ اور فرمایا وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ، خدا کی قسم میری شان یہ ہے کہ اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، خدا کی قسم ہے میں مصطفیٰ یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، یہ گارنٹی ہے کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے۔ امت کبھی بھی تو یاد ہے، یہ شرک امت کی اکثریت کو مشرک کہنے والے حضور کے فرمان سے ہٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا شرک بھی، یہ گارنٹی بھی دے دی کہ میری امت میرے بعد شرک بھی نہیں کرے گی۔ وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، ہاں یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے لالچ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اب یہ حدیث شریف ہمیں یہ بتا رہی ہے، اس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی۔ اور اگلی روایت بخاری کی حدیث نمبر 71 ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میں یرید اللہ بی خیر الفقہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یعطی، محبوب فرماتے ہیں اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں مصطفیٰ تقسیم کرنے والا ہوں۔
پچھلی حدیث میں تھا کہ اللہ نے مجھے خزانوں کی چابیاں دے دی، زمینوں کی چابیاں، اور اگلی حدیث میں ہے کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ۔ اب جو اللہ عطا کرنے والا ہے وہ میں مصطفیٰ تقسیم کرنے والا ہوں۔ کبھی سنا ہو چابیاں بھی بندہ دے دے، مالک بھی بنا دے اور بولے کہ تالا کھولنے کی اجازت ہے؟ اللہ نے چابیاں بھی دے دی، مالک کو مختار بھی بنا دیا، جو کچھ زمین میں ہے، مفاتح الارض، زمین کی چابیاں عنایت فرما دی۔ یہودیوں کو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، یہودیوں جان لو زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اللہ اور اس کے تو مالک و مختار ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت خزیمہ انصاری جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جن کی گواہی حضور علیہ السلام نے 2 کے برابر قرار دی ہے۔ قرآن نے گواہی کے باب میں 2 مردوں کا ذکر کیا، 2 مرد گواہ ہونے چاہیے، یا کیا ہوں 2 عورتیں اور 1 مرد۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت خزیمہ جو ہیں حضور نے ایک گھوڑے کا سودا کیا، یہ حدیث شریف جو ہے نسائی کا نمبر ہے 4651 اور ابو داؤد کا نمبر ہے 3607 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ اس میں یہ ہے کہ گھوڑا خریدا حضور نے، مکر گیا اس سے بعد میں، اس نے کہا میں نے نہیں دینا، تو حضور نے فرمایا سودا ہوا تھا، اس نے کہا بھائی نہیں، وہ گواہ لے کر آئیں۔ تو یہ حضرت خزیمہ انصاری گزر رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا موجود نہیں تھا تو جب یہ بات ہو رہی تھی، تو فرمایا سرکار آپ کے فرمانے پر ہم نے وہ بھی مان لیا جو دیکھا کو نہیں، جنت دوزخ خدا رسول سب کچھ مان لیا، گھوڑا تو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو حضور نے نہیں فرمایا کہ مبالغہ کیا ہے تو نے، یہ بات نہیں ہے بھائی تو اب محبت میں بڑھ رہا ہے، بلکہ فرمایا فجعل رسول اللہ شہادت خزیمہ بشہادت رجلین، حضور نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو 2 مردوں کی گواہی قرار دیا۔ یہ جعلہ بنا دیا، کیا کیا حضور نے؟ بولیے جعلہ کا معنی بنا دیا۔ اختیار نہ ہوتا تو فرماتے میں اللہ سے عرض کروں گا، اگر اللہ رب العزت اجازت دے تو تیری گواہی 2 کے برابر قرار دے گے، نہیں، اختیار تھا، فوراً فرمایا ہر ایک کی گواہی 1 کے برابر ہے، لیکن تو وہ شخص ہے جس کی 2 کے برابر ہے۔ یہ اختیار بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے، جس وقت چاہیں جس کی چاہیں 2 کی گواہی بنا دیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کس میں فرض ہے؟ وقت میں۔ کیا ہے جی؟ ہر نماز کا ایک، تو ہر نماز کو اس وقت میں پڑھا جائے گا، لیکن سرور دو عالم نے 2 مقامات پر نمازوں کو جمع کیا، قیامت تک آنے والے ہر بندے وہاں پر ضروری ہے کہ وہ نمازوں کو کیا کرے گا، وہاں پہ حج پہ جا کے نمازیں جمع کرنی ہے۔ تو اب یہ بھی حضور کا اختیار ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی نے حضور علیہ السلام کو وضو کروایا، یہ مسلم کا 499 نمبر حدیث ہے اور ابو داؤد کی 1320 ہے۔ اس میں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو وضو کروایا، وضو کروانے کے بعد حضور نے مجھ سے پوچھا بھائی مانگنے والے کچھ مانگ، آج ہم سے کیا مانگتا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ، مانگنے والا بھی بڑا سیانا تو اس نے سیدھا سیدھا جنت ہی مانگ لی۔ کیا مانگی جی؟ اب حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو بشر محض ہوں، میرا تو کوئی اختیار نہیں، جنت کا مالک کون ہے؟ لیکن حضور نے حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ پتہ چلا کہ وہ اللہ نے بہت کچھ اختیار عطا فرمایا اپنے محبوب کو، بھائی اور بھی کچھ مانگ۔ عرض کی یا رسول اللہ بس اور کچھ نہیں، آپ کا ساتھ جنت میں چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ جنت میں چاہتا ہوں۔ صحابی کا عقیدہ بھی یہ ہے، حضور جب چاہیں جو چاہیں جس وقت چاہیں عطا فرما سکتے ہیں، حتیٰ کہ جنت بھی عطا کر سکتے ہیں، اور حضور نے اپنے قول مبارک سے اس پر مہر لگا کے بتا دیا کہ اللہ نے ہمیں ہمہ وقت مختار بنایا ہے، تو جو جنت عطا کر سکتا ہے
دو نمازوں کو جمع کروا سکتا ہے۔ ایک صحابی نے قربانی کی، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے، انہوں نے قربانی کی تو قربانی، یہ بخاری کتاب العیدین کے اندر حدیث موجود ہے، قربانی پہلے کر دی، حضور نے فرمایا جس نے عید سے پہلے قربانی کر دی اس کی قربانی کوئی نہیں ہوئی، گوشت ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو کر چکا ہوں، فرمایا بھائی دوسری کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس 6 مہینے کا بکرا ہے اور کوئی نہیں، فرمایا تو اسے ہی کر دے، تیری قربانی ہو جائے گی اور تیرے بعد کسی کو اس کا اختیار ہے۔ اب یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو آپ نے دیکھا قرآن اور حدیثوں سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جن میں یہ تھا کہ بھائی حضور علیہ السلام کو اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں، اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن پاک میں تو ہے وَاتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں یہ خدا کے سوا معبود ٹھہراتے ہیں وہ کچھ نہیں بناتے، خود پیدا کیے گئے۔ دراصل یہ بتوں والی جو آیتیں ہیں نا وہ اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے ولیوں پر جسماں کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک تقابل، چھوٹا سا کمپیریزن پیش کروں گا جس میں آپ کو پتہ چلے گا قرآن سے ہی یہ بات ثابت ہوگی کہ جو بتوں کے بارے میں حکم ہے وہ الگ ہے اور محبوبوں کے بارے میں الگ ہے۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 3 ہے، اس میں کیا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، وہ جنہوں نے خدا کے سوا معبود جنہوں کو بنایا ہے، لا يخلقون شيئا، وہ کچھ نہیں بنا سکتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی بنا، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ جبکہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے حکایتاً، خود عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے انی اخلق لکم من الطین کہیعت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے مٹی کا ایک تودا لے کے اس کو پرندے کی شکل بنا کے جب اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ جو پہلی آیت ہے یہ بھی نبیوں کے بارے میں ہے تو قرآن دوسرے مقام پر ایک نبی کے بارے میں فرما رہا ہے، بتا رہا ہے کہ انہیں اللہ نے کیا دیا ہے، یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ پرندہ تخلیق کر سکتے اللہ کے حکم سے، مردے زندہ کر سکتے ہیں، وحی الموتى باذن اللہ۔ یہ کیا کون سی آیت ہے؟ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے۔ اچھا، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 3 میں ہے ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ اپنے لیے نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے، کون؟ بت۔ جبکہ محبوبوں کے بارے میں فرمایا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کے برے بھلے کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہتا ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ قرآن پڑھیں، قرآن پاک میں جہاں پہ یہ ہے نا نفع اور نقصان والی بتوں کے بارے میں آیتیں ہیں وہاں پہ الا ما شاء اللہ نہیں ہے، لیکن جہاں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ہے وہاں پہ الا ما شاء اللہ۔ گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ جب یہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی بھی اپنی جان کا مالک نہیں تو آیت پوری نہیں پڑھتے، کیونکہ جب آیت پوری پڑھیں گے نا تو مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا مسئلہ۔ بھائی محبوب آپ فرما دیں بطور عاجزی بطور بندگی فرما دیں کہ میں ذاتی طور پر اپنی جان کا نفع نقصان کا مالک نہیں الا ما شاء اللہ، مگر اللہ چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے اگر کوئی حضور کے بارے میں آیت پڑھے تو بولے آیت پوری پڑھو، کیا کرو؟ ہاں الا ما شاء اللہ بھی پڑھو۔ آگے ہے فرقان کی آیت نمبر 3 میں ولا یملکون موتا ولا حیاتا، یہ بت جو ہے موت و حیات کے مالک نہیں ہیں۔ جبکہ آل عمران کی 49 نمبر آیت بتاتی ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام شفا بھی دیتے ہیں، اندھوں کو آنکھیں عطا کرتے ہیں، سفید داغ والوں کو شفا دیتے ہیں اور مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے کیا کرتے ہیں۔ تو بت اور نبی برابر وہ غیر اللہ ہیں، یہ حبیب اللہ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ بطور عاجزی فرما دے، بطور عاجزی فرما دے کہ میں یہ نہیں کہتا، لیکن ہم کہیں گے محبوب آپ نہ کہو، قرآن میں ہم کہیں گے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دیا۔
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، علماء اہل سنت۔ محبوب ہم ہیں، انا کفیناک المستہزئین، آپ پر ہنسنے والوں کو، آپ کا مذاق اڑانے والوں کو، آپ کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کے لیے ہم ہیں نا۔ آپ بطور عاجزی کہیں کہ میں نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں نہیں کہتا میرے پاس سب کچھ ہے، ہم کہیں گے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر میں کیا کچھ آتا ہے؟ سب کچھ آتا ہے۔ اچھا آگے فرمایا انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، محبوب آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ چاہے تو ہدایت۔ یہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے، جبکہ شورا کی آیت نمبر 52 میں فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، محبوب آپ صراط مستقیم کی طرف کیا کرتے ہیں؟ ہدایت ادا کرتے ہیں۔ پہلی آیت پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ کے محبوب ہدایت نہیں ادا کر سکتے، تو اگر نبی ہدایت نہیں دے سکتے تو پھر اللہ کو نے نبی بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تبلیغ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور جو دنیا میں ہدایت آج موجود ہے، کروڑوں اربوں لوگ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، وہ کن کی محنت کا ثمرہ ہے؟ وہ ہدایت کہاں سے آئی ہے؟ تو پہلی آیت میں ہدایت کی تخلیق کا معاملہ ہے کہ ہدایت کا خالق کون ہے؟ ہدایت کا خالق کون ہے؟ ورنہ قرآن کی دو آیتوں میں ٹکراؤ ہوگا۔ تو مسلک اہل سنت جو ہے وہ آیات کے اندر ٹکراؤ پیدا نہیں ہونے دیتے۔ وہ کہتے ہیں پہلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا پیدا کرنے والا خالق ہے، اور دوسری آیت کا مطلب ہے کہ محبوب اللہ کی عطا سے ہدایت عطا کرنے والے ہیں۔ لہذا یہ گھٹیا جملہ کہ کوئی نبی اپنا پیشاب تک نہیں روک سکتا، ان کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، ہاں وہ پیغمبر ہو یا عام انسان۔ یہ گھٹیا عقیدہ کہ کوئی نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور نبی شے ہی کوئی نہیں، ولی شے ہی کوئی نہیں، صالحین شے کوئی نہیں، یہ بد عقیدگی کی آپ سمجھیں کہ انتہائی کری شکل ہے، خطرناک ترین صورت ہے۔ اور یہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ گٹر کی زبان ہے، آپ یہ کہیں کہ یہ نالا لئی سے بھی غلیظ ترین زبان ہے، اور یہ کسی مسلمان کی زبان نہیں ہو سکتی۔ یہ علم اور تحقیق کا کون سا میدان ہے؟ جو بکواس اور جو غلط بات ہو وہ کرنا شروع کر دی جائے۔ لہٰذا درس قرآن و سنت میں انشاءاللہ تعالی ہر مہینے مرکزی جامعہ مسجد خانسامہ کے ممبر سے ایک موضوع پر آج انشاءاللہ تعالی بات ہوگی، اور اس پر انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ یہ موضوع میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس حوالے سے اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے یا دیگر کسی حوالے سے سوال ہے تو سوال کر لیں، پھر ہم دعا کریں۔